بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج عمران خان صاحب نے پاکستان کے چند بڑے شہروں میں، جن میں اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی شامل ہے، سے ریلیز نکالنے کا جو ہے اندیا دے رکھا ہے۔ جو ریلیز ہیں اس میں سے اسلام آباد میں تو دفعہ 144 لگ گیا ہے، پشاور میں بھی دفعہ 144 لگ گیا، وہاں بھی اجازت نہیں ملی۔ البتہ لاہور اور کراچی سے شاید وہ ریلی نکالنے کے لیے میں کامیاب ہو جائیں۔ لاہور کے اندر تو جہاں تک شنید ہے، میرے سننے میں ہے، عمران خان صاحب خود قیادت کریں گے لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب کی یہ سیاسی حکمت عملی ہے، انہوں نے کیوں کیا ہے؟ یہ انہوں نے کیا ہے جس میں ہم اس کی دو تین اس کے پہلو ہیں، اس میں بات دو تینوں کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ انہوں نے کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ جو دھاوا بولا گیا ہے، اور جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ طریقے سے ان کے گھر کے اندر گیٹ کریش کر کے، اور پھر چودھری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، چودھری شجاعت صاحب کے گھر کو روندا گیا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے کھلواڑ ہوا ہے۔ تو اس کے احتجاج میں انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا، کئی چیزیں صورتحال تھیں جو جس کو کہنا چاہیے کہ بہت اس میں سینسٹیو تھیں، حساس تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے اور تحریک انصاف کے، تو فوری طور پہ تاثر یہ ملا کہ شاید مذاکرات ہو نہ ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب جو تھے وہ ان کو تحریک انصاف کے اندر ان کے لیے سپیس بالکل نہیں تھی، بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ محدود تھی۔ عمران خان صاحب خود بھی ان کے اوپر ٹیسٹ کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ عمران خان صاحب واشگاف الفاظ میں اپنے لوگوں بھی کہہ رہے تھے کہ منیر الہی نے بے پناہ کرپشن کی ان کے نوٹس میں ہے، اور یہ ساری باتیں جو تھیں چودھری پرویز الہی صاحب تک ہی پہنچ رہی تھیں۔ تو اس میں اس طریقے سے پھر اگلے دن جو صورتحال ہوئی، جو بھی اس کے محرکات رہے ہوں، وہ ان کے حق میں چلی گئی۔ اچھا، پہلے تو یہ کر لیں ریلیز پہ آ جائیں۔ ریلیز اب عمران خان صاحب کو کب پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں ناکام ترین شخص ہیں سیاسی حکمت عملی بنانے میں؟ ہمیشہ میں کہتا ہوں ان کی دو سٹرینتھس ہیں۔ ایک ان کی سٹرینتھ ہے میڈیا، جس کو بہیمانہ طریقے سے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے یہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ انٹرویوز ہیں ٹی وی کے، جو کچھ ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ ایک بہت ہی کمال ان کو مہارت حاصل ہے، بہت اچھا اس کا استعمال کیا، اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس سے پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب جو ہے سوشل میڈیا کو کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور دوسری ان کی جو ہے جو سکل ہے وہ ہے لڑائی، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ دلیر آدمی ہیں، اور وہ لڑائی کے اندر جو ہے ان کو کوئی اس لیے نہیں پچھاڑ سکتا کہ لڑائی میں آپ کا تھوڑا سا ڈر خوف ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے لڑائی میں آپ ہار بھی جاتے ہیں۔ ان کو گولیاں بھی لگ چکی ہیں، ان کو اور بھی کئی دھمکیاں بقول ان کی آ رہی ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بلا خوف جو ہے وہ ایک مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تندہی سے اور بہت ہی ایک حدت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ انہوں نے للکارا ہوا ہے، اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، ان کے خلاف پبلک اوپینین نے موبلائز کیا ہوا ہے۔ لیکن اس ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو انتہائی جو کمزور پہلو ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک چڑیا جتنا دماغ بھی نہیں ہے، ایک چڑیا، ایک اسپیرو برین بھی نہیں ہے جو ان کی سیاسی طور پہ کوئی ذرائع لا سکے، اس کو ایسی حکمت عملی بنا سکے جو کہ جس کو تھوڑا بہت اپریشیٹ کیا جا سکے۔ 25 اپریل 1996 سے لے کے آج تک ایک واقعہ، ایک اسٹریٹجی ان کی ہو کہ جس سے ان کو ہزیمت نہ اٹھانی پڑے، جس سے ان کو پریشانی نہ ملی ہو۔ جتنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہیں 96 97 میں آتے اسمبلی کو چھوٹے چھوٹے بے شمار واقعات الیکشن سے لے کے، اور پھر جس کو کہنے فاسٹ فارورڈنگ انٹر پارٹی الیکشن کو لیتے ہوئے، اور بے شمار باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہوئے، یا جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا اسے لیتے ہوئے 10 اپریل کے بعد چاہے 2014 کا دھرنا ہو، چاہے پھر 2022 میں اسمبلی کے استعفے ہوں، چاہے 25 مئی 2022 میں کہ وہ 30 لاکھ کا ٹھاٹھے ماتم سمندر کا اسلام آباد پہنچنا ہو، الیکشن لے کے جانا ہو، یا پھر 6 دن بعد آنا ہو، پھر اس کے بعد 26 نومبر کو جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے لمبا لانگ مارچ کرنا اور تقریریں کر کے للکارنا اس کو کہ نواز شریف کس کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، میں کس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اسمبلیوں کی تحلیل کرنا، پھر جیل بھرو تحریک۔ کون سا موقع ہے کہ عمران خان صاحب کو واضح اور واشگاف طریقے سے شکست فاش نہیں ہوئی؟
عمران خان صاحب کو ایک بے حمیتی کے ساتھ، ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال کے ساتھ، ایک اندوناک طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کو ایک بڑا ہی ایک دھچکا پڑتا رہا ہے۔ اب اتنی ساری ناکامیوں کے بعد ان کا ایک ریلی نکالنا کیسے معلوم یہ کامیاب ہوگا؟ انفیکٹ عمران خان صاحب کی ساری طاقت جو ہے ایکسپوز ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے 3-4 ویلاگز میں کہا ہے کہ اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ بھی وہ پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ اس کا مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب اس میں اور 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ طے ہو گئی کہ آج جو ریلی جب نکلی ہے، میں نے ویلاگ کر رہا ہوں، مجھے اس سے ضرورت نہیں اس کو دیکھنے کی، کہ میں آپ کو گارنٹی 100% کرتا ہوں کہ یہ ایک ان کے لیے بہت ہی شرمندگی کا بحث ہوگا۔ سوشل میڈیا البتہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گا، سوشل میڈیا اس کے بارے میں بتائے گا کہ لاکھوں کا ٹھاٹھ ہے ماتا سمندر، جیسے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی خوش دامن یا بدن لا کہہ رہی تھی کہ جی لاکھوں کا جلسہ لاہور میں آ گیا۔ یہ طریقے صاحب کی اپنی گنتی ہے، یہ گنتی ہے جو کہ نہ وہ 25 مئی کو پوری کر سکے تھے، نہ 26 نومبر کو پوری کر سکے تھے، نہ جیل بھر تحریک جس کے اندر 2 لاکھ کے قریب بندوں نے رجسٹریشن کرائی تھی بقول تحریک انصاف کے، اور 200 بندے جو ہے وہ جیل نہیں جا سکے۔ 5 دن تک یہ بیچارے تگ و دو کرتے رہے کہ کسی طریقے سے کچھ ہزار ہو جائیں، 200 بندہ پورا نہیں کیا۔ اب یہ گنتی نکلوا لیں کہ 30 بندہ، 40 بندہ، 50 بندہ، 60 بندہ، یہ کوئی 3-4 دن کی بات ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب یہ ساری ناکامی آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ اس کو ریلی کو ٹھاٹھو مارتا سمندر بتا دیں، کچھ بتا دیں۔ جو بندے بیٹھے ہیں انہوں نے 2 موقعوں پہ جا کے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ فارغ ہیں۔ ایک جس دن بدقسمت واقعہ ہوا آپ کو گولیاں لگی اور پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کانوں پہ جوں نہ رہی، پھر آپ کو نااہل کرا دیا گیا پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو جوں نہ رہی، جس کے لیے انہوں نے ہفتوں سے کہا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے، یہ کراس کیا تو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو بات طے ہے کہ جی آج کی ریلی جو ہے وہ بالکل سیدھا ناکام ہوگی اور عمران خان مزید ایکسپوز ہوں گے، اور عمران خان صاحب پھر مزید پوزیشن اسٹینڈ تھوڑی سی ہے یا نہیں ہے اس میں مزید خرابی ہو جائے گی۔ اس سے بھی دلچسپ صورتحال ہے۔ پہلے دن بہت لڑا کے پرسوں کہا گیا جب یہ واقعہ ہوا کہ اب تو مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن جو عقلمند تھے فواد چوہدری صاحب جیسے، انہوں نے درمیان کا راستہ دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ سبوٹاج کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس سے بائیک آؤٹ کریں گے۔ ویسے بھی ان مذاکرات کے اوپر تحریک انصاف کے اندر بہت ہی شور ہوگا مچو کارکنوں میں، کیونکہ ان کو انہوں نے غلط فیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، اور یہ کر رہے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب کا تو کل رات کو بہت ہی عجیب و غریب بیان آ گیا جو سارا دن ٹی وی کے اوپر چلتا رہا، اور وہ بیان یہ ہے کہ منگل کو آخری موقع ہے، تو پھر کیا کر لیں گے؟ وہ جو پرانے زمانے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مزدور رہنما یا طالب علم رہنما جو ہے وہ جب احتجاج کرتے تھے تو کہتے ہیں ہمارے مطالبات پورے کرو وگرنہ ڈیش 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 ڈیش، نہ مطالبات پورے ہوتے تھے نہ ڈیش 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 کا ذکر آتا تھا۔ عمران خان صاحب کو بڑا وسیع تجربہ ہے کہ میں 25 مئی کو 30 لاکھ بندے لاؤں گا اور الیکشن لے کے جاؤں گا۔ میں آئے بھی صحیح، بدقسمتی ہے کہ 30 لاکھ کی بجائے 3,000 بندہ بھی نہ آیا، نہ آیا 5-7 ہزار سے زیادہ بندہ نہ آیا، اور اس کے بعد الیکشن بھی نہ ملے، اور پھر لمبی سیریز ہے، بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ آپ کا وقفہ ہوگا۔ اب اسد عمر کا کہنا ہے کہ جی مذاکرات کا آخری موقع ہے، اس کا مطلب ہے کہ کل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے کہا تھا فکس میچ ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک صاحب کو اب یہ پتہ ہے کہ جی اگر یہ الیکشن دیے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہی دے سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ ان کی ساری امیدیں آسرے ان لوگوں کے ساتھ بن گئے ہیں جن کو کرپٹ کہتے رہے ہیں، جن کے وہ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، جو کہتے تھے میں ٹیررسٹ سے مذاکرات کر لوں گا، میں مودی سے کر لوں گا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ جاوید لطیف نے بہت صحیح کہا، پہلے تو انہوں نے شکایت کی ہے کہ جو جس طریقے سے اس کے بت کو جو عمران خان صاحب کے بت کو خراشا گیا یا پچھلے 1 سال سے اس کو اسپیس دی گئی ہے، یہ پاکستان کے بنیادی سالمیت کے اوپر حملہ رہا اور پاکستان کی بنیادی ہلا کے چلا گیا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو خود دہشت گرد ہے۔ یعنی کہ اب جو بات وہ فرماتے تھے وہ جاوید لطیف صاحب مسلم نون کے اور دوسرے اپوزیشن والے شرجیل میمن صاحب فرما رہے ہیں، سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے، مسلم یونین والے اور فضل الرحمان صاحب کہ ہم کرپٹ لوگوں کے ساتھ، ہم دہشت گردوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کرتے۔
تو کرائسس یہ ہے کہ جی مذاکرات بھی ہوں گے. چودھری پرویز الہی صاحب کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی مشکلات بڑی ہیں، کیونکہ پرویز الہی اب ایک ایسی سپیس پیدا کر گئے کہ اب عمران خان صاحب کو بڑی مشکل پیش آئے گی، بہت ہی مشکل پیش آئے گی ان سے جان چھڑانے والی. اور مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوں گے. اور مذاکرات جو ہے کہیں سپٹمبر کے لگ بھگ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مذاکرات جو ہیں ان تاریخ طے ہوگی. بجٹ کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ الیکشن سپٹمبر میں بھی نہیں ہوں گے، اکتوبر میں نہیں ہوں گے. پہلا انتظار یہی کیا جا رہا ہے کہ عمر اتیاب بندیال صاحب پہلے عزت اور احترام کے ساتھ 17 سپٹمبر کو گھر چلے جائیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو نپٹنے کے کئی نئے طریقے سامنے آ جائیں گے اور آسان طریقے سامنے آ جائیں گے، اور پھر الیکشن وغیرہ کو بھی نپٹا جا سکے گا کہ 2 4 6 مہینے پھر آگے پیچھے ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتے. باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ.